بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شان علم یعنی کہ ہمارا کوئز کا مقابلہ، اور افطار میں جو شان علم ہوتا ہے اس میں ہماری آڈینس سے ہی 3 دوستوں کو ہم یہاں پر آ کے زحمت دیتے ہیں۔ آج ٹیم اے میں ہیں جمیل بھائی، جمیل احمد صاحب، ٹیم بی میں ہے فوزیہ صاحبہ، ٹیم سی میں ہے سید حبیب احمد صاحب۔ آپ سب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں ڈبلیو بی بائی ہمانی، قشیدہ میں شیری، ایس اے جی ایس بی جی جینز ہاؤس آف اتحاد کے، اور آج کا ونر اپنے ساتھ کیو موبائل کی بائک لے کر جا سکے گا۔ رولز آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے، میں اسے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، آپ سب بزر بجا کے تسلی فرما لیجئے۔ پہلے کوئی بات نہیں، بزر بجا لے تینوں، ارے وہاں کہاں توجہ دے دی، ہاں ٹھیک ہے جی۔ جب میں سوال کروں گا تب اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی اور کسی اور نے بزر بجا دیا تو جو بزر بجائے گا جواب دینے کا حق صرف اسی کے پاس ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ بزر بجا دیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا، چاہے سوال کا میں نے ایک جملہ کہا ہو یا سوال کا ایک جملہ باقی ہو، اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا۔ صحیح جواب پر 10 نمبرز کا اضافہ اور بھرپور تالیوں میں آپ کی حوصلہ افزائی ایسے ہوگی۔ غلط جواب پر 10 نمبرز کی کمی اور بھرپور تعزیت کیسے ہوگی؟ کچھ ایسے ہوگی، لیکن اتنی بھرپور نہیں۔ ویسے یہ -5 والی تعزیت ہوئی ہے، -10 والی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اور ہمارے ساتھ آج شان علم کی رونق بڑھانے کے لیے دوبارہ الحمدللہ موجود ہیں قبلہ جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب، بہت بہت شکریہ صدیق بھائی کے لیے، بہت ساری تالیاں۔ اور اس سیگمنٹ میں ان کی موجودگی دیکھیں بتاتی ہے کہ ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ صرف نشریات کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک بڑے اس سے بہت کچھ بڑھ کر ہے۔ اس لیے بالکل ایک گھر کا ہی ماحول ہے کہ جس طرح گھر میں کبھی کوئی آنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ بھائی میں اس وقت جاؤں، اور ہمیں بھی اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہمارا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے جب صدیق اسماعیل صاحب اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صدیق بھائی آپ کی اجازت سے آغاز کریں آج کے مقابلے کا۔ بسم اللہ کریں۔ آپ لوگ ذرا تالیاں بجا دیں بھرپور، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ مشہور و معروف کمپنی ہے، اور آڈینس سے وہی گزارش کہ پلیز جواب کسی سوال کا، آپ لوگ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، میں صرف ویسے ہی دہرا رہا ہوں، کسی بھی سوال کا جواب باواز بلند نہ آئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی مدد سے کسی کی مدد ہو جائے گی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ مشہور و معروف برانڈ ہے BMW، سب نے سنا ہے BMW۔ کبھی آپ نے سوچا کہ BMW سے مراد کیا ہے؟ B سے کیا آتا ہے، M سے کیا آتا ہے، W سے کیا آتا ہے؟ بھائی BMW میں M سے تو آتا ہے موٹر، W سے آتا ہے ورکس۔ MW از موٹر ورکس۔ یہ میں نے 70% جواب دے دیا ہے، باقی کی میں آپشن دے دیتا ہوں تاکہ کوئی تکا مارنا چاہے تو مار لے۔ یہ بویرین موٹر ورکس ہے یا بیلجیم موٹر ورکس ہے؟ اگر کوئی چاہے تو تکا مار لے۔ ٹیم سی جی بیلجیم موٹر۔ تعزیت کیجئے۔ جرمن کمپنی ہے، بیلجیم کیسے ہو سکتا ہے؟ BMW ایک جرمن کمپنی ہے، تو یہ سوال تو نہیں تھا آپ کا اگلا؟ جی تھا۔ یہ دیکھیں آپ کو یقین دلانے کے لیے دکھایا کہ بویریا کس ملک کی ریاست ہے، جس کا جواب آپ نے دے دیا۔ چلے میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا ایک سیکنڈ، سوری، بزر بجانے کے بعد ایک لمحے کو رکیے گا تاکہ ہم پہلے بتا دیں کہ بزر کس نے بجایا۔ جی اقرار صاحب۔ BMW اور وائرس کے بعد ایک اور نام ذہن میں آتا ہے، وہ ہے مرسیڈیز۔ ہاں یہ کس ملک کی کمپنی ہے؟ جی سر جناب۔ یہ بھی جرمنی کی۔ یہ بھی مرسیڈیز بھی جرمنی کی کمپنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جرمنی میں ایک جگہ ہے اسٹوٹگارٹ، جہاں یہ اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ اچھا جی اوکے۔ اور جرمنی میں ہی علامہ اقبال کے نام سے منسوب ہے ایک سڑک۔ جی جرمنی میں میونخ، مائک میں کہیے گا پلیز۔ میونخ یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال نے جہاں سے پڑھا ہے۔ سوال تو میں تو سنا کہہ ہی نہیں رہا آپ ہوں، نے، بلکہ سوال تو میں نے کر بھی دیا ہے، سڑک تک بھی پہنچ گئے تھے۔ ہاں علامہ اقبال کے نام سے منسوب ایک سڑک ہے جرمنی میں۔ میونخ میں، میونخ جی نہیں، کا آپ نے نام بتانا تھا، ہم گئے ہوئے اقبال اوفر ہائیڈلبرگ میں، بڑی خوبصورت شاہراہ ہے، علامہ اقبال کے اور بڑا اچھا لگتا ہے وہاں دیکھ کے کہ علامہ اقبال کا نام وہاں لکھا بورڈ لگا ہوا ہے، بڑا زبردست منظر۔ تعزیت کیجئے، شعر سنیے۔ اگلا سوال صدیق بھائی کریں گے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا
آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ گینوں میں، اور خاموش ہے دل بھری محفل میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کس کا شعر ہے؟ آخری لائن تو اس کی بہت مشہور ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آپشن دیتا ہوں، آپشن مزاج بتا رہے ہیں کون شاعر ہے؟ علامہ اقبال، مرزا غالب، پروین شاکر۔ جی علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ، بالکل ٹھیک، زبردست۔ اچھا گیس کیا۔ صدیق بھائی کیا آپ کوئی کلام کی ایک لائن پڑھیں گے؟ صدیق بھائی ایک کلام پڑھیں گے اور آپ نے اس کی اگلی لائن، یہی سوال یہی کریں گے؟ جی میں جناب۔ سوال کروں گا، ہاں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس نعت خواں کے نام سے منسوب ہاں، ہے۔ یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، سما باندھ دیا آپ نے۔ یہ کس نعت خواں نے یہ کلام پڑھا ہے؟ اس کے نام سے منسوب اور مقبول بھی ہوا ہے۔ ہنٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرحوم ہے اس وقت اس دنیا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہنٹ؟ نہیں، ہم دو آپشن دیں گے۔ آپشن آپ دیں، آپشن دیں، آپ ایک صحیح اور ایک غلط آپشن دیں۔ ایک تو مرحوم ہے، ایک حیات ہے، اللہ انہیں بہت درازی عمر عطا فرمائے۔ تو صدیق بھائی آپ کے ذہن میں جو جواب ہے نا، آپ ایک صحیح اور ایک غلط جواب دے دیں تاکہ وہ ان میں سے بتا دیں اگر کوئی چانس لینا چاہے تو۔ ایک ہے قاری وحید ظفر قاسمی اور ایک ہے الحاج خورشید احمد مرحوم۔ ان دو میں کس کا نام صحیح ہے؟ جی الحاج خورشید۔ الحاج خورشید احمد مرحوم صاحب، جزاک اللہ۔ دعا بھی کرتے ہیں آج بلکہ طاق رات ہے تو ضرور اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، خورشید بھائی کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ سوال اسی سے منسلک کیا جا بالکل، سکتا ہے؟ ضرور ضرور ضرور۔ ان کی قبر جو ہے وہ کراچی ہی میں ایک بہت معروف جگہ پر ہے، کوئی بتا سکتا ہے وہ قبر کہاں ہے؟ جی جی کلفٹر کہاں؟ عبداللہ شاہ غازی۔ بالکل ٹھیک ہے جواب، عبداللہ شاہ زبردست۔ غازی کے مزار کے احاطے میں۔ ہاں کیا ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک کتاب ان کی وفات کے بعد چھپی، اس کتاب کا نام بتا سکتا ہے کوئی؟ آپشن دے۔ بہت بڑا نام ہے، آپشن میں آپشن دے دیتا ہوں۔ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یا ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ ویسٹ۔ اے نے بجایا کہ بی نے؟ بی نے؟ جی جناب، فرسٹ نام جو ہے ڈیموکریسی آف بیسٹ۔ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ ہے؟ جی تعزیت کیجئے۔ یہ تو ان کا بی بی کی مشہور جملہ ہے۔ ہاں، بلکہ ان کے بعد- ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دی ویسٹ۔ کوئی شعر سنا ہے اقرار صاحب؟ مکمل کروائیں کوئی شعر، یا میں ایک سوال پوچھ لوں اس کے بعد آپ مجھے سوچ لیں؟ ٹھیک ہے۔ پاناما کیس اگر کوئی بتا سکے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی کو اس تاریخ تک ایک تاریخ دے دی ہے کہ بھائی آپ ہمیں حتمی رپورٹ جمع کروا دیں۔ بھائی کیا تاریخ بتائیے؟ جی 24 جون۔ نہیں سر، 10 جولائی کا کہا ہے کہ رپورٹ جمع کرا دے۔ جی اقرار صاحب۔ پاناما سے یاد آیا، ایک ہی مصرع پڑھوں گا، آدھا مکمل کر دیجیے گا۔ صحیح ہے، اور جہاں کسی نے بدر بجا دیا خاموش ہو جائیں گے پھر یہ۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ جی ارے ارے یہ کیا کر دیا بھائی؟ ہیں؟ اچھا بہت آسان ہے یہ تو، 5 سیکنڈ میں اگر کوئی، آپ نے مزید تو کوئی نہیں کیا اس میں کیا مزید کیا بتایا؟ جی اللہ خیر کرے، کس سے بجایا آپ نے؟ جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ جنت۔ کیا بات ہے، شکر ہے بھائی۔ واہ واہ۔ اچھا اس کا پہلا کیا ہے، برباد گلستان کرنے کو یا بربادی گلشن کی خاطر؟ برباد گلستان کرنے کو، اور دونوں ہی بس ایک، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جی وسیم صاحب سوال کرنا ہے آپ نے؟ نہیں آپ نے، نہیں مجھے ویسے ہی میں نے یار، اچھا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں ان دو باتوں کا آپس پچھلی میں بات کا، اس کو پچھلی بات سے ملا کے نہ پڑا ہے۔
مشہور زمانہ کلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ کس نعت خواہ نے پڑھا ہے؟ کس ناخا نے پڑھا ہے؟ اچھا بڑا آسان سوال. فصیح الدین سہروردی. جناب فصیح الدین سہروردی صاحب نے پڑھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب. تالیاں بجاتے ہیں بھائی. پینما کی بات ہوئی, جے آئی ٹی کی بات ہوئی. پینما جے آئی ٹی کا جو سربراہ ہے اس کا نام بتا دیں مجھے. کون ہیں پینما جے آئی ٹی کے سربراہ؟ ہنٹ دے دیتے ہیں. بتائیے. ہاں دے دیں. ملک کے سابق صدر بھی رہے اس نام کے, نام عامر بھی رہے. ہاں پرویز مشرف. پرویز مشرف. نہیں اگر آپ نے جواب دینا ہے آپشن دے دی. دے تو اس سے زیادہ آپشن کیا دیں آپ کو. عامر بھی تھے, صدر بھی رہے ملک کے. چلو میں پھر بھی ایک کو دو آپشن دیتا ہوں. اب تو بہت واضح ہو جائے گا. حامد ضیاء, واجد ضیاء, توقیر ضیاء. کون سا والا ضیاء؟ جی سر واجد ضیاء. واجد ضیاء. بالکل ٹھیک ہے جواب. تالیاں بجاتے ہیں بھائی. صحیح. یہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے بھی ہیں بھائی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. اس شعر کو کوئی مکمل کر سکتا ہے؟ بی. جی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بالکل ٹھیک ہے. مسجد شب بھر. اگلا سوال تو یہی سوال ہی میں چلا بھی کر لیں. اچھا سوال کی صورت میں کس شہر میں واقع ہے؟ چلو کون سی مسجد شب بھر. ہاں ایک شہر میں, پاکستان کے ایک شہر میں ہے. کس شہر میں ہے؟ جی سر لاہور. لاہور میں واقع ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب. کیا بات ہے. موچی دروازے کے بالکل قریب. یہ جو شعر ابھی پڑھا گیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں, یہ علامہ اقبال کی ایک کتاب میں ہے. کس کتاب میں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ آپشن دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ارمغان حجاز ہے یا بانگ درا ہے یا زبور عجم ہے. چلو کس نے بجایا؟ بانگ درا. بالکل ٹھیک ہے جواب. بانگ درا میں ہے. زبردست بھائی واہ واہ. دیکھتے ہی دیکھتے آپ آگے نکل رہے ہیں. بہت آسان سوال. این آر او سے مراد؟ جی سر نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یا آرڈر. ٹھیک ہے جواب. صحیح مان لیتے ہیں. کیا کوئی مجھے این آر او کے اجرا کی تاریخ بتا سکتا ہے؟ میں آپشن دیتا ہوں, تھوڑا سا مشکل ہے اگر تو. 5 اکتوبر 2007, 12 اکتوبر 2007, 5 اکتوبر 2006. آپشن دہراتا ہوں. 5 اکتوبر 2006, 5 اکتوبر 2007, 12 اکتوبر 2007. جی سر 5 اکتوبر 2007. 5 اکتوبر 2007 کا 2007. بالکل ٹھیک ہے جواب. زبردست. تالیوں میں ذرا آج کمی لگ رہی ہے بھائی. مقابلہ اچھا ہو رہا ہے اور تالیاں. حالانکہ مقابلہ تو بڑا اچھا ہو رہا ہے. بالکل سب قریب قریب ہے. 1 مئی اور 2 مئی 2011 کے درمیانی شب پاکستان میں ایک بڑا واقعہ ہوا. کیا ہوا تھا؟ وہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی کراچی میں. ارے نہیں, وہ 12 مئی تھا. تو 12 مئی تھا. وہ بھی ایک سیاہ دن تھا. وہ 12 مئی تھا. یہ بھی ایک سیاہ دن تھا. یہ بھی ایک سیاہ دن تھا. انتہائی سیاہ رات تھی. ایسی سیاہ رات تھی جو ریڈار بھی نہیں پکڑ سکے تھے. جی 1 مئی اور 2 مئی کے درمیانی شب اسامہ بن لادن پکڑے گئے تھے ایبٹ آباد میں. اس سے آگے آپ کچھ مت کہیے گا. میں بھی نہیں بول رہا, آپ بھی نہیں بولیے گا. بالکل بہت شکریہ. شعر سنیں. لیکن یہ مسکرا رہے ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا؟ اس مسکرانے میں تو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. مسکرانے کی خیر ہے. عذاب دید میں, یہ میں سوال کر رہا ہوں پھر آخری سوال کریں گے صدیق بھائی. کیا شعر ہے بھائی. واہ واہ واہ. اور اگر کوئی یہ شعر مکمل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بزر بجا دیجیے گا, میں خاموش ہو جاؤں گا, مکمل کر دیجیے گا, ورنہ شاعر کا نام بتا دیجیے گا. عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے. مسافت شب ہجراں کے بعد بھید کھلا. کیا کہنے. ہوا دکھی ہے, ہوا دکھی ہے, ہوا دکھی ہے چراغوں کی آبرو کر کے. اور اس کا آخری شعر تو بہت مشہور ہے. یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا. ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. کس کا شعر ہے؟ شاعر کا نام. اقرار بھائی آپشن دیں. جس دن انہیں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اس سے اگلے دن ایک اخبار میں ان کی لہو میں لتھڑی ہوئی لاش, اور اس کے نیچے یہ شعر تھا کہ یہ کس نے
ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ہے ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر یعنی کہ شاعر کی جو موت ہے واقع ہوئی ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں. شہید حبیب جالب یا محسن نقوی؟ جی محسن نقوی. obviously محسن نقوی صاحب بالکل ٹھیک ہے جواب. صدیق بھائی پہلے راؤنڈ کا آخری سوال. یہ بتا دیجئے جی پلیز کہ یہ عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے، میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے، یہ آگے بھی جو شعر ہے انہی اشعار میں اس کتاب کا نام بھی ہے جس کتاب میں یہ شعر یا یہ غزل موجود ہے. بلکہ یہ جو میں نے آپ کو پہلا شعر سنایا اسی میں، عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے، میں شرمسار ہوا تیری جستجو کر کے، کتاب کا نام بھی ہے محسن نقوی صاحب کی. اب میں اپنی طرف سے آپشن دیتا ہوں کہ نام عذاب دید ہے یا جستجو ہے یا لہو لہو ہے. ہاں چلو اب ایک آپشن کم کر دیں. عذاب دید ہے یا جستجو ہے؟ چلے جی اگر کسی نے بتانا ہو 5 سیکنڈ میں. جی سر تکا لگائیے. عذاب دید لگ گیا ہے تکا. واہ کیا کہنے. صدیق بھائی آخری سوال پہلے راؤنڈ کا آپ کیجئے، جو بھی کرنا چاہیں، بے شک کوئی دوبارہ شاعر کا نام پوچھنا چاہیں جو بھی. اچھا یہ بتائیں، یہ رمضان کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ARY کی، اس میں ابتدا میں تلاوت کون فرماتے ہیں؟ بی نے بجایا نا. جی جی قاری وحید ظفر قاسمی. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں آغاز ہوتا ہے. زبردست، کیا بات ہے. پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا اور مقابلہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ دونوں تو بالکل ہی برابر ہیں، حالانکہ ابتدا میں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ مقابلے میں ہیں ہی نہیں، لیکن آپ تو بڑا اچھا کم بیک کیا ہے. اور آپ بھی ایک تو سوال کیا سے آگے پیچھے ہیں. مقابلے میں تقریباً سارے کے سارے ہیں. اچھا کھیل رہا ہے. بزر ختم، جس سے سوال ہے وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے سر. ٹیم سی، پارٹیسپینٹ سی سے پہلی 3 تصاویر ہم دکھائیں گے ان کو. تصویر آئے گی، جیسے ہی تصویر آئے گی میں اور آڈینس 5 تک گنیں گے. بس 5 کی گونج کے اندر ہی آپ کو جواب دے دینا ہے. آپ نے کل میری ایک تصویر شکر ہے تصویر ہی دکھائی آپ. جی میں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی. شکریہ. اور جس کو آڈینس نے جانچ لیا تھا وہ خاتون نہیں جانچ سکی تھی، اور آپ کا ہم نے اصل چہرہ نہیں دکھایا ہے. بہت شکریہ. جی تو اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. صحیح جواب پہ 10 نمبر، غلط جواب پہ -10 نہیں ہے، لیکن پہلا جواب آخری جواب ہے. آپ نے بس جو پہلا جملہ آپ کے منہ سے نکلا وہی ہے. ٹھیک ہے سر. پارٹیسپینٹ سی کو دکھائیے گا پہلی تصویر. 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. مزار. 5 4 ملتان میں 2 شاہ رخ نے عالم کا مزار ہے. شاہ رخ عالم. ملتان کا مشہور و معروف مزار کس کا ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تقریباً طرز تعمیر دونوں کا ایک ہی ہے. آپ کہیں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. طرز تعمیر دونوں کا ایک ہی ہے. دے دیں. ٹھیک ہے چلیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب 19-20 کا فرق ہے، طرز تعمیر ایک ہے. آپ نے ملتان تک پہنچ گئے تو ہمیں جواب صحیح مانتے ہیں. ٹھیک ہے تالیاں بجا دیں. متفقہ فیصلہ سب کا. ہاں ٹھیک صحیح ہے، بالکل فیئر انف. اگلی تصویر دکھائیے گا جناب 5 سیکنڈ میں. پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق. یہ تو کسی سے ملتے جلتے ایک اور ضیاء ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ضیاء بھائی کہتے ہیں ہم ان کو. تو انہیں کسی اور دوست نے کسی اور سے ملوایا کہ یہ ہیں ضیاء، نہیں بلکہ حبیب جالب صاحب سے ملوایا. تو حبیب جالب صاحب سے تعارف کروایا کہ یہ ہیں ضیاء. تو انہوں نے وہ کچھ پی رہے تھے، مشروب تھا ہاتھ میں، انہوں نے دیوار پہ مارا، کہا ایک اور ضیاء. تو یہ ایک اور ضیاء آ گئے واجد ضیاء صاحب کے بعد. جی ہاں آخری تصویر 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. 5 میڈم نور 4 3 نام کیا نام بتایا؟ 2 میڈم نور جہاں کی جو وہ ہے نام بتا دیں. 5 سیکنڈ اور دے دیتا ہوں. 5 4 نور جہاں، میڈم نور جہاں کی بیٹی نام ذلِ ہما صاحبہ ان کی صاحبزادی میڈم. کیونکہ ہم ایک چیز پہ آپ کو پہلے ہی ذرا مارجن دے چکے تھے ملتان والی بات پہ، اس لیے اس پر دوبارہ مارجن دینا ممکن نہیں تھا. اگلی 3 تصاویریں پارٹیسپینٹ بی آپ کے لیے اس وقت ایز وی اسپیک تینوں کے نمبر بالکل برابر ہیں اس وقت آپ کے لیے. اگلی 3 تصاویر جی 5 سیکنڈ بتا دے. 5 خواجہ آصف. 4 کوئی شرم ہوتی ہے. جو ہے خواجہ آصف جو ہے کیسے کہتے ہیں؟ جو ہے. ہاں ان کی انگریزی بھی تو سنائیے جو ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی زندگی میں. وہ عجیب ہی ہے وہ. اچھا بھائی اگلی تصویر دکھائیں. 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. قوی خان. اداکار قوی خان، مشہور و معروف اداکار، لیجنڈ ہمارے. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو شاید پاکستان ٹیلی ویژن پر اپیئر ہونے والے پہلے اداکار یہ تھے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے. اور اس وقت لائیو ڈرامہ ہوا کرتا تھا، ریکارڈڈ ڈرامہ نہیں ہوا کرتا تھا. آخری تصویر
ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اس تصویر کو. ان دو میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ جج کر لیں. یہ غلام فرید صابری اور امجد صابری کی. کیا بات ہے آپ کی بھائی, زبردست, واہ کیا بات ہے. اور آج انگلش تاریخ کے اعتبار سے, عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے آج یوم شہادت ہے امجد صابری صاحب کا. 27ویں شب میں سب ان کو نام لے کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور یہ جو آپ نے تالیاں بجانی امجد بھائی کے لیے نہیں, ان ظالموں کو, ان قاتلوں کے منہ پر تماچا سمجھ کے کہ ہم آج بھی ایک زندہ قوم ہے اور وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے, اور وہ شہید ہے اور ہمارے دلوں میں زندہ ہے امجد صابری. زندہ باد, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آخری 3 تصاویر ہیں پارٹیسپینٹ ہے آپ کے لیے. جی دیکھ لیں ذرا غور سے, 5 سیکنڈ لے لیں. پاکستان کا مشہور و معروف شہر کا مشہور و معروف چوک, جہاں بھی گھومتے ہیں بندہ یہیں پر پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں 5 سیکنڈ. 5. چوک یادگار. کیا سر؟ چوک یادگار نہیں. 8 بازار بڑا مشہور ہے. گھنٹہ گھر فیصلہ آباد. ہاں جی چلیں اگلی تصویر. جی جہاں 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. 5 4 حکومت. وزیر 3 دفاع. 2 نام. 1 5 سیکنڈ اور دے دیے, نام بتا دیں. حکومت کے وزیر ہیں. 5 تھے وزیر, ڈان لیکس میں ہٹا دیے گئے. کون ہے یہ؟ پرویز رشید صاحب ہیں یہ. اور آخری تصویر دکھائیں, سابق وزیر اطلاعات. جی یہ تو بتا دیں یار, بہت آسان ہے, سوچ سمجھ کے بتائیے گا. پہلا جواب آخری جواب ہوگا. 5 سیکنڈ ہے, تحریک انصاف سے تعلق ہے. 5 پی ٹی آئی کی وہ ہے 3 نام. 2 پی ٹی آئی کی وہ ہیں. وزیر کون ہیں؟ شیریں پوچھا بولے مداری. نا, شیریں مداری. شیریں مداری. سر اب تو انہوں نے بتا دیا. آپ بہت اچھا کھیلتے. خواجہ آصف صاحب کی اور ان کی تصویریں ایک ہی مقابلے میں ایک ساتھ لگانے کی کیا یہ وجہ؟ شرارت ہے, یہ کسی نے شرارت کی ہے, اور اس کے ذمہ داروں کو میں پہنچتا ہوں. میں ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کے خلاف عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اس وقت, کیونکہ انہوں نے کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے, کیونکہ ہم دہرانا بھی نہیں چاہتے, وہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی خاتون کو. ایک سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن ایسی زبان سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. جناب ہوا یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ کہ آپ جو پچھلے راؤنڈ میں سب سے آگے تھے, اس راؤنڈ میں بالکل بھی ایک بھی جواب نہ دے کر پیچھے رہ گئے ہیں. آپ تھوڑا سا آگے نکل گئے, چونکہ آپ نے اس راؤنڈ میں میرا خیال ہے 100% رزلٹ دیا. لیکن تینوں میں سے کوئی بھی یہ مقابلہ جیت سکتا ہے, ابھی بھی مقابلے کی کیفیت ایسی ہی ہے. پارٹیسپینٹ اے, بزر یہ دکھائیے گا کاؤنٹ ڈاؤن. 30 سیکنڈ تک آپ سے کروں گا سوالات. کچھ اس میں معاملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 3% 5% تو لک کا بھی ہے. کسی کو سوالات آسان آ جائیں گے, کسی کو مشکل آ جائیں گے, کسی کو کچھ طویل, کسی کو کچھ مختصر. میں نے سوالات آگے پیچھے کر دیے. 30 سیکنڈ تک آپ سے سوالات کرتا رہوں گا. آڈینس سے گزارش ہے کہ پلیز باواز بلند, جس طرح آپ نے ابھی تک تعاون کیا ہے, کسی سوال کا جواب نہ دیجیے گا, اور بلکہ آپس میں بھی ڈسکس نہ کیجیے گا. پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے, آواز پہنچ جاتی ہے. صحیح جواب پہ 10 نمبرز ایڈ ہوں گے, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ جواب دیں گے کوئی بھی, یا کہیں گے پاس, تو پھر میں اگلے سوال کی طرف بڑھ جاؤں گا. کسی بھی سوال میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کنفیوژن ہوا تو میں کہہ دوں گا چھوڑ دیجیے. تو اس وقت آپ بحث کرنے میں ٹائم نہ ویسٹ کیجیے گا, ہم آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے کے سوال دوبارہ کر دیں گے. اس سوال کے نہ نمبر ایڈ ہوں گے نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں. پارٹیسپینٹ اے, آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا. اب بزر ضرور بجانا بھائی جب ختم ہو جائے. شروع ہوتا ہے اب. کون سے گورنر جنرل ان میں سے کراچی میں پیدا ہوئے, کراچی میں ہی مدفون ہے؟ لیاقت علی خان یا قائد اعظم؟ قائد اعظم. ٹھیک. 1965 کی پاک بھارت جنگ کا آغاز کس تاریخ کو ہوا؟ 6 ستمبر. بالکل ٹھیک. حضرت داؤد پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت, زبور؟ زبور. ٹھیک. قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا یا الحمد؟ اقرا. بالکل ٹھیک. رامائن کس مذہب کی مقدس کتاب؟ بدھ مت, ہندو مت؟ ہندو مت. بالکل ٹھیک. کس پیغمبر کو مقام کلیم عطا ہوا؟ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ. غلط. کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میثاق کے لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 یا 1915؟ 1915. غلط. لیکن آپ بطور مجموعی اچھا کھیلے, بہت اچھا کھیلے بھائی, زبردست, تالیاں بجائیں بھائی. بطور مجموعی تو اچھا کھیلے, لیکن دیکھتے ہیں. سر اگلے 30 سیکنڈز ہیں آپ کے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت آدم کا یا حضرت موسیٰ کا؟ حضرت آدم. غلط. من و سلوہ کس کی قوم پر نازل ہوا؟ حضرت نوح, حضرت موسیٰ؟ حضرت موسیٰ. ٹھیک. کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ون ڈے 1971 یا 1991؟ 1971. ٹھیک. مولانا محمد علی جوہر نے کون سا اخبار جاری کیا؟ تہذیب, کامریڈ؟ تہذیب. غلط. ونڈوز کے بانی مائک زکربرگ یا بل گیٹس؟ بل گیٹس. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ الحمد یا علق؟ سورہ قلق.
ठीक। रमजान इस्लामी साल का कौन सा महीना है, तीसरा या नवा? नवा। ठीक, ओके। आप भी ये राउंड तो अच्छा खेले हैं जी। अब जनाब ये देखते हैं कि आपको ये राउंड इतना अच्छा खेलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अच्छा खेल कर भी आप ये राउंड आपका क्या ख्याल है, आपको कितने सवाल के सही जवाब देने हैं? अंदाजन तुक्का लगाइए। 7-8 सवाल के आपको लगता है आपको सही जवाब देने, तो फिर आप ये मुकाबला जीत सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जनाब आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। ईरान को जमाने कदीम में क्या कहते थे, फारिस या फारकलीद? फारिस। ठीक। कायदे आजम और गांधी मुज़ाकरात 1944 में कहां हुए, कराची, मुंबई? बम्बई। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले इदारे बैतुल माल किसने कायम किया, सैयदना उमर, सैयदना अबू बकर? उमर फारूक। बिल्कुल ठीक। हजरत इब्राहिम का लक़ब कलीमुल्लाह था या खलीलुल्लाह? खलीलुल्लाह। बिल्कुल ठीक। नज़म लाहौर और कराची किस मशहूर शायर की नज़म है, हबीब जालिब, अल्लामा इकबाल? हबीब जालिब। गलत। लोहा किस पैगंबर के हाथ में नरम हो जाता था? हजरत दाऊद। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की विसाल के वक्त उम्र कितनी थी? 63 साल। पहला राउंड अच्छा खेलने के बाद, दूसरा राउंड बहुत अच्छा खेलने के बाद, और तीसरा राउंड बहुत ही अच्छा खेलने के बाद 130 नंबर 4 सवालात के मार्जिन से आप आज का ये मुकाबला जीत गए हैं। क्यों मोबाइल की बाइक आपके साथ जाएगी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, क्लोज हैं लेकिन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास, वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम कट हो जाएगा, इसलिए आई एम सॉरी। क्यों मोबाइल की बाइक, एक छोटा सा ब्रेक और फिर छोटे मोटे बच्चों के साथ हम हाजिर होते हैं। यूं आ गया बन के रहमत, ये फिर छा गया, कैसे तुझसे कर